بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے اولاد بخشیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص بھی پیدا نہیں کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 7۔ گویا آپ علیہ السلام کا نام ہی دنیا میں سب سے پہلے یحییٰ رکھا گیا، اور اپنی صفات میں بھی آپ سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ گریہ وزاری کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے منہ پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ ایک دن ان کے والد ان کی تلاش کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ان کے والدین نے کہا کہ اے بیٹا، ہم 3 دن سے آپ کی تلاش کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر تقریر کی تو ان کے والدین بھی رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حلیم اور رقیب القلب، عابد و متقی اور تقوی میں بہت بڑے تھے، اور شرم و حیا کے پیکر تھے، اور شیریں کلام تھے، نہایت ہی سادہ باتیں کرتے تھے، اور ان کی غذا بہت سادہ، اور ان کا لباس اتنا ہوتا تھا کہ صرف ستر پوشی کے لیے کافی ہوتا تھا۔ انہیں جنگلوں اور بیابانوں سے محبت تھی، اور زیادہ تر زندگی کا حصہ وہاں پر ہی گزارا، اور وہ وہاں درختوں کے پتے اور شہد کو بطور غذا تناول فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے، اور آپ نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے تھے، جبکہ یحییٰ علیہ السلام جانوروں کی کھال کا لباس پہنتے تھے۔ آپ کے پاس نہ کوئی درہم و دینار تھے، نہ کوئی باندی۔ آپ کا نہ کوئی مخصوص ٹھکانہ تھا، جہاں رات ہوتی وہاں پر بسیرا کر لیتے تھے۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام جنگل میں ہی وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ خود کو کھیل کود کریں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں فرمائے گئے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم میں کوئی ایسا شخص نہیں جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہویا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں ان 4 سورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یعنی سورہ عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورۃ الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے انہیں لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرمائی تھی، اور ان کو شفقت اور مہربانی عطا فرمائی تھی، اور وہ مہربان تھے، وہ نیک سلوک کرنے والے تھے، اور سرکش نہ تھے، اور نافرمان نہیں تھے۔ سلام ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، اور جس دن وہ وفات پائیں گے، اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 12 تا 15۔ حضرت یحییٰ ابھی کم عمر ہی تھے تو فرشتوں نے انہیں تورات حفظ کروا دی، اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ خود بھی عمل کریں اور قوم کو بھی عمل کا حکم دیں، اور اس کے ساتھ انہیں جب بچپن میں ہی حکمت و دانائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی عطا فرمائی گئی۔
اور یہ تمام خوبیاں ان میں یکجا کر دی گئی جو ایک نیک پارسا اور شریف انسان میں ہوتی ہیں۔ وہ گناہوں، نافرمانیوں اور والدین کے نافرمانیوں سے کوسوں دور تھے، بلکہ وہ والدین کے فرما بردار اور قوم کے خدمت گزار تھے۔ یہ اپنے والدین کے لیے ہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ایک بہت بڑا انعام تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر تینوں دن سلامتی ملی، یعنی پیدائش کے دن، وفات کے دن اور یوم الحشر کے دن۔ دراصل یہ تینوں مواقع کسی انسان کے لیے وحشت ناک ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ایک نئی دنیا دیکھتا ہے، جو یہ دنیا اس کی تاریک دنیا سے ایک مختلف ہوتی ہے، اور موت کے بعد اس کا واسطہ ایک اور دنیا سے پڑتا ہے، اور پھر جب اسے دوبارہ قبر میں سے اٹھایا جائے گا تو وہ یوم الحشر کی ہولناکیوں میں خود کو پائے گا۔ پس ان تینوں مواقع پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا اعلان کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 5 خوبیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، جو ان کی خاص صفات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی آپ نماز ہی پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں آواز دے کر فرمایا کہ اے زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ان میں یہ 5 صفات ہوں گی۔ وہ کلامت اللہ ہوں گے کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کریں گے، اور مقتدائے دین ہوں گے نمبر 3، اور اپنے نفس کو لذات سے دور رکھنے والے ہوں گے نمبر 4، نبی بھی ہوں گے، اور نمبر 5، اعلیٰ درجے کے شائستہ بھی ہوں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلامت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلا واسطہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ اس طرح اپنے آپ کو دنیاوی لذات اور نفس سے بچنے کا بہت بڑا طریقہ ہے، جیسے اچھا کھانا، اچھا پہننا، نکاح کرنا وغیرہ۔ ضبط نفس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے۔ حالانکہ نکاح کی حدیث میں فضیلت بیان ہوئی ہے، لہذا اس بات کی تصدیق یہی ہے کہ جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حالت ہو کہ جس پر آخرت کا خیال اتنا غالب ہو کہ نہ ہی بیوی کی ضرورت ہو، نہ ہی ان کے فرائض ادا کرنے کے لیے وقت نکلے، تو ایسے شخص کے لیے یہی افضل ہے کہ وہ شادی نہ کرے۔ تو اس طرح نکاح کی احادیث میں آیا ہے کہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس میں یہ فضیلتیں ہوں کہ وہ اپنے حقوق ادا کرتا ہو اپنے زوجین اور اولاد کے لیے، تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، ورنہ نہیں۔ حضرت حارث عشری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی اس پر عمل کرنے کا کہو۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور نہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس جیسی ہے، اس غلام جیسی ہے جو سارا دن خود کماتا ہے اور شام کو اپنے مالک کو یا کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، اور تم بتاؤ کہ ایسے کس غلام کو کون پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے، اور تم پر لازم ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، تو لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان نہ لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزہ رکھنے کی تلقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال یوں دیتا ہے کہ کسی جماعت کے ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک پوری جگہ کو خوشبو سے مہکا دے گی،
तो रोज़ेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा मुअत्तर और खुशबूदार है और पसंदीदा है। मैं तुम्हें सदक़े का हुक्म देता हूँ। नंबर 4, और इसकी मिसाल ऐसी है जिसे किसी दुश्मन ने आ दबोचा हो और वो गर्दनों से बांध कर लोगों को कत्ल करने जा रहे हों, तो वो उस वक्त कहेगा कि आप मेरा पूरा माल लेकर मेरी जान बख्शी हो सकती है, और इसके लिए पूरा माल देकर अपनी जान बख्शी के लिए तैयार हो जाएगा। नंबर 5, ये जिक्र है कि अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा कसरत के साथ जिक्र करते रहो। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स किसी दुश्मन से भाग रहा हो और कोई शख्स उसके ताक़ुब में हो तो दूसरा शख्स उस किसी जगह पर भागकर पनाह गज़ी हो जाए। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है जो यहूद और नसारा की कुतब से लिए गए हैं। ताहम जो मुफस्सिरीन की अक्सरियत ने बयान किया है, जो लूका की अंजील के समेत मुख्तलिफ यहूद और नसारा के कुतब में मौजूद है कि यहूदिया का बादशाह हारूत एक अयाश परस्त था कि जिसकी वजह से पूरे मुल्क में फसक व फजूर फैला हुआ था कि उसने अपने हकीकी भाई फिलिप की बीवी को बगैर निकाह के अपने यहाँ रखा हुआ था। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम क्योंकि हक के नबी थे और अपना फरीज़ा अंजाम देते थे, तो उन्होंने इस बादशाह के खिलाफ, इनके फहश कामों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके जेल खाने में कैद कर दिया गया। ताहम बादशाह उनसे डरता भी था और वो जानता भी था कि आप अल्लाह ताला के नबी और नेक व पारसा भी हैं, नीज़ अवाम में बड़ी इज्जत है। लेकिन बादशाह की दाश्ता हेरोदियास हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपने लिए और अपनी जैसी दूसरी औरतों के लिए ज़बरदस्त नुकसानदेह वाली समझती थी। चुनाचे वो आपकी जान के दरपे हो गई। इसी असना में बादशाह के महल में उसकी सालगिरह पर एक महफल सजी, रक्सो नाच गाने की, तो उसकी बेटी ने महल में नाच गाना करके बादशाह को अपने जाल में फांस लिया। तो बादशाह ने खुश होकर उससे कहा कि मांग क्या मांगती है। तो बेटी ने अपनी माँ से मशवरा किया, वो तो पहले ही इस ताक में थी। तो उसने बेटी से कहा कि तू याह्या अलैहिस्सलाम का सर मांग ले। तो उसकी बेटी ने बादशाह के आगे झुककर सलाम किया और कहा कि मुझे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर ताल में रख कर पेश किया जाए। बादशाह ये बात सुनकर हैरान तो हुआ, लेकिन अपनी महबूबा की बेटी की बात सुनकर वो मान गया और बादशाह ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कैद से बुलवा कर उसका सर कलम करके थाल में रख कर अपनी महबूबा बेटी के सामने पेश कर दिया। कहते हैं कि दमिश्क की एक जामिया मस्जिद में आपका सर मुबारक दफन है। उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने को तामीर करवाया था। मुहर्रिकीन ने लिखा है दौरान तामीर यहाँ पर एक गार दरियाफ्त हुआ था, तो इतला मिलने पर खलीफा ने खुद उसका मुआयजा किया और देखा कि वहाँ एक सदूक में एक सर रखा है और उस सदूक पर लिखा है कि ये हज़रत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का सर मुबारक है। उनका चेहरा और बाल असली हालत में थे और यूं लगता था कि जैसे अभी शहीद हुए हों। अल्लाह ताला के अंबिया कराम, सहाबा कराम और नेक लोगों का ये सिलसिला जारी रहेगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस मालूमाती वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। वस्सलाम।